الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 92 پڑھی ہے. میرا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی صدقہ و خیرات. شیخ صاحب کی تقریر سن رہا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سناتے جائیں اور ہم اور آپ سنتے جائیں. جو ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے، ابھی حال ہی میں الحمدللہ ایک کتاب میں نے ترتیب دی ہے، مسلم لڑکیوں کی بغاوت، ذمہ دار کون، اور الحمدللہ وہ چھپ کے آ گئی ہے، مارکیٹ کے اندر موجود ہے. کچھ ایسے واقعات شیخ نے بتایا ہے. اب آئندہ نیکسٹ ایڈیشن میں ان سب واقعات کو بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. شیخ کا سایہ ہم لوگوں پر تادم حیات اللہ رکھے، اسی طریقے سے وہ امت کو جو ابھار رہے ہیں ابھارتے رہے اور ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. دیکھیے 1.5 گھنٹہ کے قریب وہ کھڑے رہے، اتنے عمر میں بھی کھڑے ہو کے تقریر کرنا، وہ بھی 1.5 گھنٹہ، وہ بھی پورے جوش میں. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. مائک بہت اچھا ہے، اس میں چلانے کی بالکل ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے پوری انرجی لگائی، پوری طاقت لگائی. یہ تو جوش اور جذبہ ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے، تبھی تو یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ ہم لوگوں سے یہ محبت کسی طریقے سے رکھے. آمین. میرا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات. یاد رکھیے گا، ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں تو کھانے پینے کا انتظام اللہ کرتا ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی انتظام کرتا ہے. دنیا کے اندر ہیں تو آپ غور کیجئے گا، دیکھیے گا کہ انسان ہی ایک ایسا ہے جو کھانے کمانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا. کبھی آپ نے شیر کو دیکھا ہے جو پنجرے کے اندر بند رہتا ہے؟ اب شیر ہے پنجرے کے اندر بند ہے تو اس کو گوشت کون پہنچاتا ہے؟ اللہ ہی پہنچا رہا ہے. زمین کے اندر دیکھیے کچھ ایسے کیڑے ہیں، ان تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہی پہنچا رہا ہے. ہم انسان اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا معلوم بھوکے مر جائیں گے. یاد رکھیے گا، مال کمانا اسلام کے اندر ہے، لیکن کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے. حرام طریقے سے ہم اور آپ نہیں چل سکتے. آج ہمارے پاس دال ہے، دال مطلب ایک دال سے دولت ہے اور دوسرے دال سے مراد دل ہے. دولت تو ہے لیکن دل نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دونوں دال مانگیے کہ اللہ تو دولت دے تو ہمیں دل بھی دے. صحابہ کرام اور ہم لوگوں میں یہی فرق ہے، ان کے پاس دولت بھی تھی تو دل بھی تھا. ہم اور آپ آج کمانے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کمپٹیشن کرتے تھے. یاد رکھیے گا، ابھی ہم اور آپ بالکل لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں، کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے. اور لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، سب سے زیادہ علماء ہی ڈاؤن ہوئے. امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، لوگ پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کے ساتھ پریشانی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد سے اس پریشانی کو ختم کر دے. آمین. حالات چاہے جیسے بھی رہے، آدمی کو کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. ہر حال میں
اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، صحابہ کرام کے کچھ واقعات، بس یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئیے ایک آیت کو غور کیجئے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء. نیک لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تکلیف میں بھی دیتے ہیں اور خوشی میں بھی دیتے ہیں. تو ابھی ہم اور آپ تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اب تکلیف میں کیسے دینا؟ آپ دیکھیے گا، مجھے کہنے دیجئے، یہ تکلیف کے دور میں بھی ہمارے اور آپ کی شادی بہت مہنگی ہو رہی ہے. ہماری بیٹیاں جو بھاگ رہی ہیں نا، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دان دہیج کے مسئلے نے شادی کو لیٹ کیا تو ہماری بیٹی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی. ایک ریزن یہ بھی ہے، بہت سارے ریزن ہو سکتے، بہت سارے وجوہات ہو سکتے. یہ قوم کم سے کم ایک معمولی پلیٹ شادی کا، ایک معمولی پلیٹ کتنے میں ملے گا؟ شادی میں اگر ہم اور آپ خرچ کریں تو کتنا؟ ایک پلیٹ میں کم سے کم 500 روپیہ تو جائے گا، 1000 تو جائے گا. اور اگر حیدرآباد میں شادی ہو رہی ہے تو کتنے میں ملیں گے؟ اس میں کم سے کم آئٹم بہت زیادہ ہوتے، کچھ میٹھا ہونا، کچھ کھٹا ہونا، سب کچھ ہونا، اور 50 آئٹم کی لسٹ ہوتی. یہ قوم شادی بیاہ پر اتنا خرچ کر رہی ہے. اگر یہی قوم علم پر، ایجوکیشن پر خرچ کرتی تو اس کا کام ہی کچھ اور ہوتا، ریزلٹ ہی کچھ اور ملتا. آج مسلم محلوں میں آپ چلے جائیے، 2 چیز بہت ملیں گے. اب کچھ شادی حال والے یہاں ہوں گے، وہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے مولوی صاحب آ گئے تو ہمارے خلاف مہم چھڑ دی. 2 چیز ہے مسلم محلوں میں زیادہ، ایک شادی ہال اور دوسرے، بولیے نا، ایک شادی ہال اور دوسرے ہوٹلز. لائبریری غائب ہے. آج ہمارے محلوں میں لائبریری نہیں ہے، صرف پیٹ ہی کا انتظام ہو رہا ہے. تو جب پیٹ کا انتظام ہوگا تو پیٹ باہر آ جائے گا، اور جب دماغ کا انتظام ہوگا تو دماغ باہر آئے گا. تو دماغ کے لیے تو لائبریری ہے ہی نہیں. ٹوٹل پیٹ کا انتظام ہو رہا اور اس پر یہ قوم خرچ کر رہی ہے. لیکن تعلیم پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر، دینی تعلیم پر نہیں. اب ایک چیز اور پیٹرن ابھی چل رہا ہے، عربی پڑھانا. عربی کیسے پڑھاتے ہیں بھائی؟ الف با تا سا قرآن پڑھے بس ہو. آپ کے بچے کام پڑھے؟ بولے عربی پڑھ رہے. ارے بھائی، یہ عربی سے کام نہیں چلے گا. صرف یہ عربی سے کام نہیں چلے گا. عربی اتنی پڑھائی جائے کہ دوسرے کے ہم چربی نکال دیں، کوئی ہم کو بہلا پھسلا نہ سکے. لیکن اپنے یہاں ہو رہا ہے. آج بھاگ رہے ہیں ہم اور آپ. پیسہ کمانے کا جو بھی ذریعہ ہے، جاب جاب جاب، سرکاری جاب. آج علم بھی جو ہم سیکھ رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، اس میں بھی مقصد ایک ہی آ گیا، جاب، سرکاری نوکری، جاب. بچے کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اچھا ہو جائے. بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب طلاق ہو جائے گا تو وہ پیر میں کھڑی ہو جائے گی. یعنی وہاں کا سوچ رہے ہیں ماں باپ پہلے سے کہ جب طلاق ہو جائے تو پیر پر کھڑی رہے گی، اپنا کمائے گی، اپنا کھائے گی. یعنی ہر چیز میں پیسہ آ گیا. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. یہی مسئلہ ہے. تو میرے بھائیو، اگر اتنا ہے سسٹم بنانے کا، جمع کرنے کا، تو اللہ کے راستے میں بھی لگائیے. حالات چاہے جیسے بھی ہے، نکالنا اللہ کے راستے میں. نیک لوگ کون ہیں؟ جو آیت میں نے پڑھی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی دیتے ہیں اور خوشی میں بھی دیتے ہیں. نمبر 2، غصے کو پی جاتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو غصہ بہت آتا، اور غصہ ہمارے ناک کی پر رہتا، ہمیشہ یہ ناک پر رہتا. اس لیے آپ دیکھیے گا، جب کسی کو غصہ آئے تو اس کی ناک کو دیکھ لیجیے، ایک دم پھیل ہو جاتی ہے. اور غصہ اگر آئے تو چہرے کو دیکھ لیجیے، اور چہرے کو آئینے کے سامنے لے آئیے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر سیب کٹا ہوا ہے. یعنی چہرہ بالکل سیب کی طرح ہو جاتا ہے. جو غصے کو پی جاتے ہیں، لیکن صحیح ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ یوں ہی ہو جائے. پھر آگے کہا، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. آج ہماری لائف میں اگر سوری آ جائے اور معاف کرنا آ جائے، جا بھی میں نے معاف کیا، جا. جتنے کیس کورٹ اور کچہری میں چل رہے ہیں سب حل ہو جائے صرف ایک لفظ سے، سوری بھائی سوری. اور سوری لفظ بھی اتنا ہوشیار ہے
کہ اگر ڈاکٹر صاحب سوری بول دے تو اس کا مطلب ہوتا قبرستان جانا ہے، اور اگر انسان سوری بول دے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں رہنا ہے، یعنی جو دل کی تکلیف ہے سب ختم۔ سوری لفظ بھی کیسا ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے کہا سوری بھائی، اس کا مطلب اب ان کو قبرستان لے جانا پڑے گا، لیکن انسان نے بول دیا سوری کسی سے، اس کا مطلب دل میں آ کے بس جائے بھائی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، تو اکثر لوگ یہاں دیہاتی لوگ ہیں، الحمدللہ دیہات میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ دیہاتی لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں تو ایسا کٹ ٹو کٹ آیا کہ میں تو دنگ رہ گیا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2984 کہ ایک بدلی ہے، آپ لوگ دیہاتی لوگ اور کیجیے گا، بدلی آسمان میں چل رہی ہے، تو بدلی سے آواز آ رہی ہے اس حدیقت فلان، جاؤ فلانے کے باغ کو پانی دے دو، یعنی بدلی سے آواز آ رہی ہے۔ اور کون ہوگا بدلی کے اندر؟ بادل چل رہا ہے، اور بادل میں ہے کہ اے بادل تو فلاں جگہ پہ جا اور اس آدمی کے کھیت میں برس۔ تو ایک آدمی نے سن لیا، اور سنتے سنتے پتہ لگایا کہ بھائی اس بدلی سے فلانے بھیا کے نام کی آواز آ رہی تھی، تو فلانے بھیا کہاں ہیں؟ تو یہ ہے، ملیے ان سے۔ اچھا بدلی میں آواز آ رہی ہے؟ بولے ہاں، اس بادل کو کہا گیا ہے کہ اس کے کھیت میں جا کے برس جا، کہیں اور نہیں برسنا، صرف انہیں کے کھیت میں برسنا۔ میرے بھائیو، جب پتا کیا گیا کہ آخر بدلی اسی کے کھیت میں کیوں برسی، تو اس آدمی نے کہا غور سے سنیے گا، کان سے صرف سننے سے نہیں ہوگا، دل سے بھی سننا پڑے گا، تب بدلی آپ کے کھیت میں بھی برس سکتی ہے۔ اگر اس آدمی کے کھیت میں برس سکتی ہے تو آپ کے کھیت میں کہیں نہیں برس سکتی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ تو اس آدمی سے ملاقات ہوئی، اے بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام یہ ہے۔ یہ بدلی سے آواز آ رہی تھی آپ کے ہی کھیت کے بارے میں کہ آپ کے کھیت میں جا کے برسنا، تو برسی کیا؟ بولے ہاں برس گئی، صرف اسی کے کھیت میں پانی ہوا اور اس کے بعد بدلی چلی گئی۔ آخر کیوں؟ غور سے سنیے گا بھائی صاحب، میں کچھ بھی نیا نہیں کرتا ہوں، میں نیا کچھ نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرتا ہوں، آپ لوگ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اور بدلی آپ کے کھیت میں بھی برس سکتی ہے، بدلی نہیں تو آپ کے دکان میں بھی کاروبار ہو سکتا، فائدہ ہو سکتا۔ ایک کام کرتا ہوں، وہ کام کیا ہے؟ غور سے سنیے، 3 چیز میرے کھیت میں جو بھی ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، میرے کھیت میں جو بھی ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ نمبر 1 اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑا نکال دیا۔ نمبر 2 کھیتی کے لیے، کیونکہ جب کھیتی کا پھر کھیتی پر لگائیں گے تب نہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 3 غریب اور فقیر کے لیے میں حصہ بانٹ کے لگا دیتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اوہو، یہی تو نیک کام ہے، اس لیے اللہ نے بدلی سے کہا ہے کہ تو فلانے کے کھیت میں جا کے برس جا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے ہوئی۔ آپ کو میں سعودی عرب کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جو سعودی عرب میں رہے ہیں، کہیں گئے ہوں گے عرب میں؟ البیک فاسٹ فوڈ ہے، البیک جو ہم لوگ چائنیز وغیرہ کھاتے ہیں نا، چائنیز، تو ویسے وہاں البیک ہے کھانے کا، جیسے ہم لوگ چائنیز کا سامان کھاتے ہیں ویسے البیک کمپنی کے مالک کا یہ تھا کہ ہر پیکٹ پر 1 ریال اللہ کے راستے میں دینا، ہر پیکٹ پر 1 ریال۔ تو اپنے یہاں کیا ہوگا، جو ہوٹل والے ہیں وہ بھی کر سکتے کہ بھائی ہر بکنگ پر 1 روپیہ، بس صرف اتنا ہی مان لو، بس زیادہ نہیں کرنا، ہر بکنگ پر، ہر پارسل پر 1 روپیہ، ختم۔ کہاں ہر پیکٹ پر 1 ریال۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو غریب لوگ آئے ان کے بچوں کے پاس، بچے ہو تو ایسے، شیخ صاحب بہت کھل کر بتا رہے تھے، بچے ہو تو ایسے جن کو اپنے باپ کا درس یاد ہونا چاہیے کہ میرے بابا کیسے تھے۔ میرے بھائی، جب بچے کے پاس غریب لوگ آئے اور کہا آپ کے ابا ہر پیکٹ پر 1 ریال بازو میں کرتے تھے اور ہم غریبوں کو دیتے تھے، بولے اچھا، میرے ابا نے تو کبھی بتایا نہیں۔ آج ہمارا خرچ کم کرتے ہیں، دکھاتے زیادہ، جناتے
زیادہ میں نے کیا آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا میرے ابا ہر پیکٹ پر 1 ریال دیتے تھے، آج سے میں ہر پیکٹ پر 2 ریال کرتا ہوں. ہمارا بولتے نا کہ مولوی صاحب دینے سے کم ہو جائے گا، یہ بھول جائیے دینے سے کبھی کم. اگر جس کو اوپر والا دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کم کر سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے دماغ کا کم ہوتا. اور حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البر حدیث نمبر 2588 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم ہوتا ہی نہیں. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. اس حدیث کو جب میں نے غور کیا تو میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ اکثر لڑائی جھگڑا ہمارے یہاں مال کو لے کے ہوتا ہے. پورا ٹینشن اسی پر ہے، پورا کھیل اسی پر ہے. جس کو بھی دیکھ لیجیے آپ لڑائی جھگڑا. نماز کے بارے میں کوئی نہیں جھگڑا، نماز کے بارے میں کہیں لڑائی جھگڑا نہیں. ماں باپ بھی کبھی نہیں پوچھے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، لیکن اس کے لیے جھگڑا پیسہ لائے کہ نہیں لائے. بیوی بولتی پیسہ لائے کہ نہیں لائے، چاہے کہیں سے بھی لاؤ، کما کے لاؤ، کیسے بھی لاؤ، چوری کر کے لاؤ، پیسہ آنا چاہیے، ختم. اور ہم لوگوں کے دیہات سے تو ایسا ہے، شہر کی طرف بچے 8 سال کی عمر میں کمانے کے لیے چلے جاتے، 10 سال کی عمر میں چلے جاتے، پھر وہ بچے کچھ سال کماتے ہیں اور ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. میرے بھائیو یہ چل رہا دولت. میرے بھائیو اس کے اندر جو کہا گیا کہ اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. یہ اکثر پیسے کے مسئلے میں ہوتا ہے. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. تو کبھی جھکیے بھائی صاحب. آج سے میری اور آپ کی جو تکلیف والی بات تھی، سوری بھیا معاف کرنا، ختم. اپنے یہاں کیا ہے، اگر کوئی جھکنا چاہتا ہے تو لوگ اس کو جھکنے نہیں دیتے. ارے کیوں پیچھے ہٹ گئے، پیچھے کیوں ہٹ گئے، کیس لے لیے، گئے ناک کٹا لیے، ارے سر جھکا لیے، ایسا کیوں، دب گئے، گئے. کیسے خان صاحب ہیں آپ؟ یہ جو جوش ہے نا خان صاحب والا، یہ ایسا جوش ہوتا کوئی حساب. ارے کیسے شیخ صاحب ہے، ارے آپ کا نام ہی کچھ اور ہے، یہ کیا دب گئے آپ. میرے بھائیو حدیث یہ بتاتی ہے جو اللہ کے لیے جھکتا اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. یاد رکھیے گا مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اب آئیے آگے ایک دو اور بتاؤں. جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یہ اللہ ہی کا مال ہے، ہمارا مال نہیں ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی سے چھین کر آزماتا ہے. جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. میرا رب تو ہوا ہے کسی کو چائے بنانے میں مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بناتا تھا، اور بڑے مزے لے لے کر سناتے رہتے ہیں. جب ایک چائے بنانے والے کا بیٹا پردھان منتری بن سکتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ تو میرے رب کا نظام ہے، کسی کو بھی بنا دے، میرا رب تو چاہے. اس لیے میرے بھائیو دولت کبھی ہمارے پاس نہیں رہے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7. خرچ کرو جس کا ہم نے تم کو وارث بنایا ہے. آج مال تمہارے پاس ہے، نکل کے دوسرے کے پاس چلا جائے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، یہ ایک دم سچا واقعہ ہے. میں ایک رمضان میں وجے واڑہ میں تھا اور اس مسجد میں میں نے دیکھا، بڑی مسجد ہے، اس مسجد میں میں نے دیکھا جمعہ کے دن ایک آدمی، غور سے سنیے گا، جمعہ کے دن ایک آدمی گیٹ پر بھیک مانگ رہا ہے. میرے یہ آنکھ گواہ ہے. معلوم ہے لوگوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیو روڈ پر آتے ہوئے سیکنڈ اور منٹ نہیں لگتے. کہا مولوی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بولے ہاں. یہ وہ آدمی تھا کہ شو روم میں اگر کوئی گاڑی نہیں آتی تھی تو پہلا فون اس کے پاس آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آؤ، نئی گاڑی لے جاؤ. تو میں نے کہا بھیا آج یہ دن کیسے آ گئے ان کے؟ اللہ کو ناراض کیا ہوگا؟ ان کی اولاد ویسے نکل گئی. تو یہ دیکھیے مولوی صاحب حالت یہ بھیک مانگ رہا ہے. تو
ہم اور آپ کبھی یہ گمان میں نہ رہیں کہ دولت کبھی ہمارے پاس رہے گی. بھیک اور پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ ہم اور آپ بھکاری ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2959 یقول لبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او عطا فقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. بندہ کرتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. میرے بھائیو ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ایک روٹی سے بھی آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، آپ زندہ رہ سکتے ہیں. صرف ایک روٹی کھائیے گا تو آپ زندہ رہیے گا. روڈ بنانے والے کو آپ نے دیکھا نہیں کیا وہ لوگ مرغ مسلم کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں. دال روٹی کھاتے ہیں روڈ بنانے والے، اور ہم سے زیادہ مضبوط روڈ بنا کے. تاج محل کے لیے نام آتا ہے شاہجہاں کا. شاہجہاں کا نام نہیں آنا چاہیے. کس کا نام آنا چاہیے؟ جن مزدوروں نے بنایا ہے، جن مزدوروں نے بنایا ہے. ہم لوگ بھی کھیتی میں کام کرنے والے. ٹھیک ہے، تو میں کیا بول رہا تھا اور کہاں سے کہاں چلا گیا. اپنا مال اپنا مال اپنا مال کچھ نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں، سب سپنا ہے. جو کھا لیا بس وہی ہے، اپنا ہے وہ بس چلا گیا. آج کتنے لوگ مکھی چوس ہے، جانتے ہیں مکھی چوس؟ دال میں اگر مکھی گر گئی تو ٹھیک ہے، اس کو اور اندر دو دینا چاہیے. مکھی چوس ہو گئے. اپنے جسم پر بھی خرچ نہیں کرتے. بہت سارے پیسے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، ارے پہنو بھائی اللہ نے دیا ہے، نہیں وہی پھٹا ہوا. کیوں؟ اگر زیادہ اچھا پہنیں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا تو میرا لوٹ لے گا. رب جس کو دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت لوٹ نہیں سکتی. اللہ نے دیا ہے، اچھا کھائیے اچھا پہنیے، لیکن تکبر مت کیجیے. تکبر کیسے؟ میں کتنا اچھا ہوں کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، تو کتنا خراب ہے کہ اللہ نے تجھے دیا نہیں. آج لوگوں کو شکایت ہے اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے دے دیا، اور فلانے سے اللہ ناراض ہے اللہ نے نہیں دیا. میرے بھائی اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی سے چھین کر آزماتا ہے. ہر حال میں خوش رہے. جو کھا لیے وہ اپنا، جو پہن لیے وہ اپنا. نمبر 3 جو دے دیے وہ اپنا، جو دے دیے وہ اپنا. اور ایک بات اور کہہ دوں، برا لگے گا لیکن کہیں دیتا ہوں، ہم اور آپ اولاد کے لیے جو چھوڑ رہے ہیں، جیسا شیخ صاحب بتا رہے تھے، یہ روڈ پر وہ روڈ پر وہ روڈ پر، جنازے میں بھی نہیں آتے. جنازہ تو دور کی بات، ایسے بےایمان بچے ہیں ہمارے یہاں. بابا کی لاش رکھی ہوئی ہے اور بابا کے انگوٹھے کو لیا، مردہ بابا انگوٹھے کو لیا اور ایک کاغذ میں انگوٹھا مار دیا کہ پوری زمین اپنی ہے. جانتے ہیں آپ لوگ ایسا واقعہ نہیں سنے کبھی؟ ارے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ؟ ایسے بھی لوگ. بابا ابھی زندہ اور بابا کے لیے قبرستان کی تیاری ہو گئی. یہ ریئل واقعہ میں بتا رہا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا کہاں ہوا. بابا ابھی زندہ ہے، روح بھی نہیں نکلی اور قبرستان کی تیاری ہو گئی. سامان خرید لیا گیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے. اور ہو جس بابا نے پوری دولت بنائی، روح نکلنے سے پہلے ہی قبرستان پہنچانے کی تیاری. میرے بھائیو اولاد کے لیے جو ہم اور آپ بنا رہے ہیں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے نہ بنائیے. آئی اردو آئی سمجھ میں؟ اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے نہ بنائیے. اولاد کو بنائیے مطلب ابا ہے، ابا جنت کے دروازہ ہے، یہ بھی تو یاد دلانا ہے. صرف امی کا یاد رہتا، امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کبھی امی کو بھی بولنا چاہیے بیٹا دیکھ تیری شان اور میری شان تیرا باپ ہے. آج ہر گھر کی کہانی ہے، باپ ہی ایک ایسا ہے. میں جملہ کہنے دیجیے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. باپ کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. ماں کو چاہیے کہ اگر بیٹا بولتا ہے بڈھا خاموش رہا، ٹک کر رہا، زیادہ آواز نہیں نکالنے کا، ماں خود بولے بیٹا دیکھ تیری شان اور میری شان تیرا باپ ہے. اور
اگر ماں کو بیٹا بولے تو بولنے کا دیکھ بیٹا، دیکھ تیری ماں تیری جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیو، بقیہ جو مال ہے وہ دوسرے کا ہو جائے گا، تو کبھی دے کر بھی بنا لیجئے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اولاد کے لیے ہم نے بنایا ہے وہ کتنی مرتبہ 5 وقت کی نماز میں یہ دعا پڑھتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہماری تربیت کی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائیے وہ جو اپنے دادا کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بابا کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ہم خود ہی نہیں کرتے تو ہماری اولاد کرے گی؟ سپنا ہے سپنا، کچھ دیکھ کے بنا لیجئے اپنا، ورنہ جب اپنا اپنا نہیں ہوا تو دوسرا آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ جو مردہ چلا جاتا ہے، مردہ ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اس کو سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے۔ ارے چلے گئے بابا، بابا کی زمین کو لینے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن بابا کا قرضہ اتارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو کاہے کو اولاد کے لیے اتنا فکر کر رہے ہیں؟ بس ضرورت پوری کیجئے، خواہش مت پوری کیجئے۔ اور یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے۔ تو میرے بھائیو، مال میں ہمارا حصہ اتنا ہی ہے، آنکھ بند ہوئی سب یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث میں سناؤ، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 993، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ہے، جانتے ہیں نا بلال، کالے گلوٹے غلام مؤذن ہے۔ مؤذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا بلال، یا بلال، اے بلال تم خرچ کرو اور غریبی سے مت ڈرو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معجم الکبیر طبرانی کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 میں بلال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا بلال خرچ کرو؟ کسی مالدار کو بول سکتے تھے نا، بلال تو مؤذن رسول ہے، مسجد کے مؤذن ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کیوں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے مت ڈرو کہ وہ تم کو فقیر بنا کے چھوڑ دے گا، خرچ کرو۔ پتہ یہ چلا ہم اور آپ جو سپنا رکھے ہوئے ہیں کہ جب میرے پاس اتنی دولت آ جائے گی تو خرچ کروں گا، نہیں میرے بھائیو، آپ کے پاس جتنا ہے وہ اللہ کے راستے میں اتنے ہی میں سے لگائیے، ختم۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ یاد رکھیے گا، بہترین صدقہ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1419، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ایسا صدقہ، ایسا کام بتائیے جس صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح شہید تخشى الفقر وتأمل الغنى، تم صدقہ و خیرات کرو اللہ کے راستے میں تو کب؟ جب تم تندرست ہو، کب؟ جب تم کو خود ہی لالچ ہو کہ مال مال مال، کب؟ جب تم چاہ رہے ہو کہ میں مالدار بنا رہا ہوں، کب؟ جب تم کو ڈر لگا رہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اس حالت میں نکال دو۔ یہ سب سے اہم، صحابہ کرام کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا۔ سورہ نبی کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس مال ہے، میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب ایسی تقریر کر رہے ہیں، لگ رہا ہے ہماری جیب خالی کرا دیں گے۔ ارے نہیں بھائی، جو آپ کریں گے اپنے لیے کریں گے، میں کروں گا اپنے لیے کروں گا، وہ تو صحابہ کا جذبہ بتا رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا مال لے کر آگے، آدھا چھوڑ دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ماں ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، سب لے کر چلا آیا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور ختم۔ یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی، جب ایک جگہ سنائی تو ایک ڈاکٹر صاحب، ایک مسجد کا اعلان تھا، تو ایک ڈاکٹر صاحب کے جیب میں 5200 یا 300 روپیہ تھا۔
تو میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہم لوگ بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ تو کوئی ہے جو اپنا جیب پورا خالی کر دے؟ اب سب لوگ ٹٹول رہے ہوں گے اپنے جیب کو، یہ مولوی صاحب تو پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمارا جیب بھی خالی کر دیں گے۔ میں آپ کا جیب خالی نہیں کرنا چاہتا، آپ کی جنت بنانے کی فکر ہے۔ ہم کہاں تو جیب خالی کریں گے؟ تو جب انہوں نے دیا تو 5300 سم تھنگ روپیے تھے۔ پھر بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے دیا، تو ڈاکٹر صاحب سے جب ملے تو بولا ڈاکٹر صاحب رانگ فگر، جانتے رانگ فگر مطلب یہ 5300 سم تھنگ روپیہ، اس سے اچھا ہے کہ 5000 دیتے، 5000 دے دیتے یا 4000 دے دیتے، یہ رانگ فگر کیا ایسا الٹا والا؟ کہا دیکھیے ابو بکر صدیق نے تو پورا گھر دے دیا، تو کم سے کم میں تو اپنا ایک جیب دے دوں، اس لیے میں نے جو بھی تھا وہ سب نکال کے رکھ دیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب ایسے واقعات سنا رہے ہیں، لگ رہا ہے آج جیب ڈھیلی کر ہی لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تو صحابہ کرام کا ایک جذبہ تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ اور یاد آ گیا، بتا ہی دیتا ہوں، کم سے کم سنیے تو دل کو تسلی ہوگی۔ اور خواتین کا بھی کیا جذبہ تھا اللہ کے راستے میں دینے کا۔ مشکلۃ الفقر علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 120 یا صفحہ نمبر 120 پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ آیت ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ جو اللہ کو دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے ابو دہدہ، کم سے کم نام یاد رکھیے۔ آج ہمارے اور آپ کے نام خان صاحب کے نام پر ہوتے ہیں، سمجھ گئے خان صاحب کا مطلب؟ نہیں سمجھے؟ ہمارے اور ہمارے بچوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ اب بولوں سین شین، پورا نام نہیں بولوں گا ورنہ آپ لوگ بولیے گا کہ میں سلمان کی بات کر رہا ہوں۔ شین بولتا ہوں ورنہ آپ کہیے کہ میں اچھا آپ نے بول ہی دیا، اس لیے میں پورا نہیں بولنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو، اپنی بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، نام کا بھی اثر ہوتا۔ زبیر نام کے آدمی کے اندر وہ طاقت ہے جو زبیر بن عوام کے اندر طاقت تھی۔ تھوڑا بہت تو اثر ہے، تھوڑا بہت تو اثر ہے۔ نام کے اثر کی بات کروں گا، وہ حدیث یاد دلا دیجیے گا، تھوڑا بہت تو اثر ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صحابی ہے، ہمیشہ اپنا سینہ آگے رکھتے تھے، پیٹھ نہیں۔ کچھ بھی ہوگا پہلے میرے سینے پر لگے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مسئلہ ہو سکتا۔ عثمان نام کے بھی نام میں بہت مناسبت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عائشہ نام کے اندر بھی بہت خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 532 پر روایت ہے کہ 1,00,000 دینار یا درہم، 1,00,000 درہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ روزے سے تھی تو کچھ افطاری بھی کر سکتی تھی لیکن نہیں، وہ 1,00,000 درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج کبھی آپ نے دیکھا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان؟ ان کا مکان رہتی دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہی مکان ہے ان کا، دیکھا میرے بھائی؟ تو عائشہ نام سے بھی بڑی محبت ہے اور اس میں وہ جذبہ ہے۔ عائشہ کی بات چلی تو میں بیان ہی کر دوں، آپ لوگوں میں سے کوئی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ناسک مہاراشٹر گئے ہوں گے۔ جامعہ محمدیہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ دریچ۔ عائشہ، میں عائشہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری بہن بھی کتنی عائشہ ہے، لیکن وہ عائشہ جو ان کی امی عائشہ تھی، ان کا جو جذبہ تھا، عائشہ دریچ یہ مالیگاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ وہ مسجد آج تک کبھی بھری نہیں، اتنی بڑی مسجد اس عورت نے بنائی ہے۔ اور عائشہ الفوزان ایک عورت اور ہے، وہ 50 سال پہلے مر گئی ہے۔ ان کا جو ترکہ تھا، ان کی جو زمین تھی، ان کا جو حصہ تھا، 50 سال سے انہی کے حصے سے انڈیا کے پوری دنیا کے کونے کونے میں مسجد بن رہی ہے۔ ایک مسجد میرے گاؤں میں بھی بنی ہے عائشہ الفوزان کے نام، وہ 50 سال پہلے مر چکی ہے۔ آپ کو کیا کہوں،
منیرہ نام کی ایک عورت جو سعودی عرب کے القصیم شہر کی تھی، منیرہ، بریدہ میں منیرہ نام کی عورت 100 سال پہلے مر چکی ہے. وہ 100 سال پہلے مری، 12 ریال میں ایک دکان خریدا جو اس کی دولت تھی. آج ہماری مائیں بہنیں اپنے زیورات کن کو دیتی ہیں؟ جو زیادہ ہاتھ پر مالش کرے تو ان کو دے دیا مرنے سے پہلے. نہیں، ماں بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنی جنت خود بنا کے جائیے. کوئی بیٹا یاد نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں یاد کرے گا. منیرہ نام کی عورت نے 12 ریال میں ایک دکان خریدا اور 100 سال کے بعد اس دکان سے جو ہوا، آج سعودی گورنمنٹ نے اس دکان کی قیمت کئی کروڑ لگایا ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اس جگہ کو بریدہ کی جامع مسجد میں ملا دیا اور جو دولت ملی اس سے ایک جگہ اور جگہ خریدی گئی اور وہ جگہ وہی منیرہ نام کی عورت کے نام سے وقف ہے. میرے بھائیو، خاتون کے اندر بھی وہ جذبہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو لیڈیز کو بھی کہتے صدقہ و خیرات کرو. فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة، تو عورت اپنے ہاتھ کے کنگن اور کان کی بالی نکال کے دیتی تھی. الحمدللہ ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک عورت نے اپنے زیور کا حصہ مسجد کے لیے دے دیا. یعنی الحمدللہ آج بھی خواتین میں جذبہ ہے الحمدللہ. تو میں کیا بات کر رہا تھا، جو حدیث پر میں نے چھوڑا وہ حدیث کون سی تھی؟ یاد دلائیے. ہاں کس کا؟ ابو دہدہ. صحیح، احسن دیا شیخ. ابو دہدہ صحابی نے یہ سنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا. اللہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مشکلۃ الفقہ. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں باغ تھا، کھجور کا باغ. کتنے کھجور تھے؟ 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں. آپ کا انڈی شہر یہ لیمن سٹی ہے. آپ کا انڈی شہر یہ لیمن سٹی ہے. جس طرح ناگپور اورنج سٹی ہے، جے پور پنک سٹی ہے، اسی طرح آپ کا یہ انڈی لیمن سٹی ہے. غلط بول رہا ہوں؟ شیخ بول رہا ہے کہ میں نے نیا نام دیا، غلط نہیں دیا شیخ. ادم پرفیکٹ نام ہے، یہ لیمن سٹی ہے پوری دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے لیمن کے درخت کو دیکھیے. آج ایک جگہ ہم گئے تھے، ویڈیو بنایا الحمدللہ. اللہ اکبر، کئی ایکڑ میں 10 ایکڑ 20 ایکڑ لیمن ہی لیمن. اس لیے میں نے کہا انڈی لیمن سٹی ہے اور اس کو میں نے جوڑ دیا پنک سٹی جے پور، اورنج سٹی جہاں سنترا مل رہا ہے ناگپور، اور لیمن سٹی انڈی. ماشاءاللہ. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں. میں تو سیدھا لیمن والے کو اپیل کرتا ہوں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا. اور وہ بھی کھجور سعودی عرب کی کیسی ہوتی، کبھی آپ لوگوں نے کھایا؟ ارے ویسی کھجور اتنی بڑی بڑی جو ہوتی، کھائیں آپ؟ ماشاءاللہ کھائیے، کبھی جائیے دیکھیے. اللہ، 600 کھجوروں کا باغ. یہ آیت سنے کون اللہ کو قرض دے گا؟ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب لگ رہا ہے کہ کسی لیمن والے کے کھیتی کو لے لیں گے، ایسا لگ رہا ہے. نہیں بھائی، وہ تو جو حدیث ہے وہ میں سنا رہا. اب وہ 600 کھجوروں کا باغ ہے. آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھے اللہ کو قرض چاہیے؟ بولے ہاں اللہ کو قرض چاہیے. سنیے، میرا 600 کھجوروں کا باغ ہے، میں نے اللہ کو دے دیا. اللہ اکبر. یہ بات یہیں تک صحیح ہے. آگے کا سن لیجئے جو زیادہ عام ہے. جب اپنے گھر پہنچے تو بیوی سے کہا ام دہدہ. وہ عرب کے لوگ بیوی کو ایسے بولتے، شوہر کو بھی بولتے، ایسا کنیت استعمال کرتے. فلاں جیسے اپنے لوگ بولتے ہیں اپنے یہاں فلانے کے ابو فلانے کی امی، تو وہ لوگ عربی میں بولتے. تو کہا ام دہدہ لبیک. اب یہ جملے پر غور کیجیے. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھتے ہیں تو وہ گھر جنت بنا ہوا ہے، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے. شوہر بولے فلانے کی امی
یعنی وہ آواز نہیں سنتے. یا پھر بیوی بولے فلانے کے ابو نہیں سنا, کوئی مسئلہ, آم بولے املی سمجھے, املی بولے آم سمجھے, تو وہ گھر جہنم بنا ہوا. آگے کا مسئلہ سن لیجیے. 600 کھجوروں کا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا, بیوی سے کہا اخرجی, باغ خالی کیجیے, باغ کو خالی کر دیجئے, یہاں سے نکلیے, 600 کھجوروں کا باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا, نکلیے. ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو پورا سر پہ اٹھا کے مار دیتی, یہ کیا کر لیے, اپنے بچے کو فقیر بنا دیں گے, بابا نے کس فقیر کے گھر بسا دیا, دس اور ڈیٹ, کیا کر لیے. بیوی نے کہا ابو دادا بہترین سودا آپ کر کے آئے ہیں, اللہ اکبر, ایسی بیوی ملے جو جنت میں بھی بیوی ہے, تو ایسی بیوی گھر پہ لائیے گا جو جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. اور اگر جو بیوی صدقہ و خیرات سے روکتی ہے, وہ بیوی کیا معلوم جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی کہ نہیں رہے گی. میرے بھائیو, تو بتانا یہ ہے کہ ابو دادا آپ نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا. میرے بھائیو, جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جو خرچ کرتا ہے فرشتے دعا میں لگے ہوئے ہیں. مولوی صاحب دعا کرے نہ کرے, مولانا کی دعا لگے نہ لگے, فرشتے کی دعا لگے گی نہیں لگے گی, لگے گی نا. اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر بہت آسان ہے. صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 10 بس. جب بھی نکالنے کے لیے کہا جائے 10 نکال دیجیے. اب 10 روپیہ آپ اس کو بن لیجیے یا 10,000 کر لیجیے یا جو آپ کے اوپر ہے, بہت نمبر آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے بندے کے لیے کیا کہتے ہیں, ایک اللہم آت منفقا خلفا, جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو بڑھا دے. فرشتے دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو سکتا. اور جو خرچ نہیں کرتا, بخیلی کرتا ہے, کنجوس ہے, مکھی جوس ہے, فرشتے کہتے اللہم ممسکا تلفا, اے اللہ فلانا بخیل ہے, خرچ نہیں کر رہا, اس کے مال کو برباد کر دے. فرشتے کی دعا بھی لگتی ہے اور فرشتے کی دعا بھی لگتی ہے. اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے, آپ نے دعا لینا یا آپ نے دعا لینا. صحابہ کرام کا جذبہ کیسا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیسا تھا. لوگوں کی تکلیف دیکھتے مسجد میں, اور یاد رکھیے گا تکلیف مسجد ہی میں بیان کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایسا دردناک واقعہ, یعنی دوسروں کے لیے تڑپ جاتے تھے. لوگ تو اپنی زندگی جیتے ہیں, میرے بھائیوں اپنی زندگی جینا کیا, زندہ رہیے دوسروں کے لیے. جو صدقہ و خیرات کرتا ہے بری موت سے بچ جاتا ہے. وہ صنائع المعروف تقی مسارع السوء, صحیح ترغیب کی حدیث ہے. جو نیکی کا کام کرتا ہے بری موت سے بچ جاتا ہے. میرا ایک مشورہ ہے چھوٹا سا, اگر آپ لوگ قبول کریں تو کیجئے. میں بھی اپنے گھر پہ اس کو میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے. صدقہ و خیرات کے لیے ایک چھوٹا سا باکس اپنے گھر میں رکھیے. جب کہیں سفر میں نکلنا ہے تو کچھ ڈال کے نکلیے, اور جب سفر سے واپس آئیے تو پھر ڈال دیجیے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے, مولوی صاحب میری سیلری مہینہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے, بچتی نہیں, پورا مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا. آپ میں سے کوئی ہے جو جاب کر رہے ہیں تو میں جو بات بول رہا ہوں وہ بات صحیح ہے کیا؟ مولوی صاحب پورا مہینہ بھی نہیں پورتا, مہینے سے پہلے سیلری تنخواہ سب ختم ہو جائے. صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے, بولیے نا میرے بھائی. اکثر لوگوں کو شکایت اتنا کما کے لایا مہینہ پورا نہیں ہوتا. 2-3 کام آپ کر لیجیے, آپ کا مہینہ آرام سے پورا ہو جائے. ایک صندوق یہ ہے, مہینہ آتے ہی ڈال دیجئے اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے بھی ڈال دیجئے, بس ختم. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مہینہ بھی پورا کرائے گا. نکال کے تو دیکھیے, اور اپنی چادر کو وہیں تک پھیلائیے, اپنے پیر کو جہاں تک آپ کی چادر ہے. ہم نے بہت پھیلا دیا ہے. پیسہ جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے. پیسے کو سوراخ ہے, پیسے کو سوراخ ہو گیا, جانتے وہ ایسی جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صدقہ اگر کیے رہیں گے تو اتنا تو رہے گا. اس لیے میرے بھائیو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ آئے قبیلہ مضر کے, ننگے بدن ہیں, اگلا حصہ بند ہے, بس ویسے ہی پیر میں بھی چپل نہیں. دیہاتی لوگوں کا آپ دیکھیے گا ویسے
تلوار لٹکائے وہ آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے یہ لوگ آ رہے اتنے پریشان, ممبر پہ چڑھ گئے. لوگوں کل کے لیے تیاری کر لو, لوگوں آگ سے بچو, آدھا کھجوری صدقہ کرو بولتی ہے. کیا ہوا؟ اتنا بولنا تھا کہ ایک آدمی پوٹلی بھر کے لایا. جانتے ہیں پوٹلی اب کیا بولتے پتا نہیں, اس کو کیا بولتے؟ ہاں تھیلی. ہاں تھیلی پوٹلی بھر کے لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی اعلان ہوا تو اعلان میں پہلا نام لکھا. اب امام صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, امام صاحب آج کچھ ہے کیا؟ ذمہ داروں نے کچھ کہا ہے؟ کچھ ہے انشاءاللہ؟ مسجد کا شاید اوپر کا کام ہوں میں. بھائی اس اعلان میں میرا نام پہلے لکھیے گا, دکھاوا نہیں, میرا نام پہلے. کیوں؟ ثواب ہم کو لینا. میرا نام ابھی لکھ لیجیے آپ, 5000 میری طرف سے انشاءاللہ, دکھانے کے لیے نہیں. تب یہ حدیث پوری سناؤں گا. ایک صحابی تھیلی لے کر آ گئے اور جیسے ہی تھیلی لے کر آئے دیا, اب تانتا لگ گیا. کوئی کھجور لا رہا, کوئی گیہوں لا رہا, کوئی جو بھی ہو سکا سب, کوئی کپڑا لا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد اور ان کے تھیلی لانے کے بعد, وہ تھیلی اندر بند تھی, دینے کے بعد 2 پہاڑ ہو گئے. 2 پہاڑ, ایک کپڑے کا پہاڑ ہو گیا اور ایک دانے کا کھانے پینے کا پہاڑ ہو گیا. ایک کپڑے کا پہاڑ ہو گیا, ایک کھانے پینے کا پہاڑ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ بالکل سونے کی طرح چمکنے لگا اور کہا جو صحیح سنت جاری کرے گا اس کے حساب سے لوگ چلیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا, اور جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. میرے بھائیو, یہ موقع بار بار ملتا نہیں ہے, نصیب والوں کو ہی یہ موقع نصیب ہوتا ہے. بس 1-2 بات بیان کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. خرچ کرنا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اللہ جس کو دل دے وہی خرچ کرتا ہے. اللہ دولت سب کو دیے ہوئے ہیں. صحابہ کرام تو ایسے تھے, گھر پہ جاتے تھے, ایسے تھے کہ وہ مارکیٹ میں جاتے تھے, کماتے تھے, لا کے دیتے تھے تو بڑے بڑے مالدار لوگ مذاق اڑاتے تھے. جو منافق یہ کر رہے وہ کر. میرے بھائیوں, مذاق اڑانے دیجئے. آپ کا جو جذبہ ہے, اب آپ کو لگ رہا ہوگا ارے مولوی صاحب نے تو ایسا کیا, مولوی صاحب ٹی وی والے مولانا ہیں تو ایسا ہے اور دس ہے اور دیٹ ہے, ان کو تو اور ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. سب لوگ نہیں, آپ کے پاس جتنا ہے جنت. اب آپ ہی بتائیے زیادہ خرچ کرنے سے جنت ملتی یا دل سے خرچ کرنے سے ملتی؟ دل اصل ہے, اللہ دل دیتا. زیادہ میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے اور کم میں بھی کام چل سکتا, وہ جذبہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام اس طریقے سے آگے آگے رہتے. میرے بھائیو, بس میں آخری اس پر آ رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو جب بھی موقع مل جائے, جس طریقے سے بھی ملے اور جیسا کہا جائے, اللہ کے راستے میں لگائیے. کل قیامت کا دن ہوگا, بندہ جب دیکھے گا ارے یہ سب کا خیرات آج ہمارے کام آئے, قبر کی گرمی سے یہ سب کا خیرات آپ کو بچائے گا. جب قبر میں جائیں گے کوئی کام نہیں آ رہا, یہی سب کا خیرات بچا. جب میدان محشر ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی ہوگی, کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ کا صدقہ آپ کے کام آئے گا. اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو بڑا اچھا موقع آپ کو ملا ہوا ہے الحمدللہ. یہ مسجد کا جو کام ہونے والا ہے یہ موقع بار بار ملتا نہیں. اور جو اللہ کے گھر میں لگاتا ہے, اللہ کے گھر میں کوشش کرتا ہے. میں ایک مثال ہمیشہ دیا تھا, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ اپنی مسجد خود ہی چلا سکتے ہیں, اور بول دیتا ہوں کھول کے, اپنی مسجد آپ اپنے جیب سے نہیں چلائیں گے. میری اردو سمجھیے, آپ اپنی مسجد اپنے جیب سے نہیں بلکہ اپنے چائے سے اور اپنے گٹکے سے, تمباکو سے, کھینی سے, بیڑی سگریٹ کے پیسے کو بچا لینے سے چلا سکتے ہیں. ہر دن میں کتنی چائے ہوگی حافظ صاحب, عبدالرحمان صاحب, کم سے کم 10 چائے تو پیتے ہیں. آپ کے یہاں پیشن چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 10 روپے کی. ہمارے یہاں بمبئی میں ملتی ہے 30 روپے کی. تو اگر میں 10 چائے پیوں گا 30 روپے کی تو کیا حالت ہوگی ہماری؟
چلیے 10 والی چائے آپ اگر 10 پیئیں گے تو کتنی ہوگی؟ 100 روپے. میرا حساب ذرا کمزور ہے تو آپ لوگ فٹافٹ بولیے گا تو نہیں کر سکتے. تو اگر 10 چائے پیئیں گے تو کتنے؟ 100. ایک چائے ہم کو دے دیجئے. مولوی صاحب کے لیے ایک چائے, امام صاحب کے لیے ایک چائے, تو ہفتے بھر میں کتنی چائے ہو گئی؟ 7 چائے. 7 چائے کا کتنا روپیہ ہو گیا؟ 70 روپیہ. تو چائے کے ساتھ تو وائن بھی چاہیے نا بھائی. یوں ہی کسی کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ سے چائے پلا کے بھیج دیجیے گا. حافظ صاحب ایسا کیجیے گا. کچھ بسکٹ وسکٹ تو بھی ہوگا, تو کم سے کم بسکٹ کا 30 روپیہ تو بچا سکتے. 100 300 لوگ اگر 100 روپیہ بچا لیتے ہیں تو ایک جمعہ میں کتنا چندہ ہو سکتا ہے شیخ؟ یعنی آپ لوگ حساب میں بھی ایکسپرٹ ہے, ذرا بولیے کتنے؟ 30,000. اللہ اکبر. 300 لوگ ایک چائے میں اور چائے کے ساتھ وائن میں 30,000 روپیہ ایک جمعے میں جمع کر سکتے ہیں. اور 4 جمعے میں 12,000 گھٹا دیے. جیب کا پیسہ لگا. میں جیب کا پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں, میں تو آپ کو کہا نا کہ ایک چائے دے دیجیے اور چائے کے ساتھ وائن دے دیجیے. بہت آسان ہے, آپ اپنی مسجد آرام سے چلا سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن میں بھی. اور ایک صندوق رکھے رہیے, کوشش کیجیے میرے بھائیو. ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں مجھے 1 روپیہ دے دیجیے. 1 روپیہ سمجھ گا؟ پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں؟ بس آخری بات ہے میری, پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں بھائی؟ 15 کروڑ یا 20 کروڑ. اگر 20 کروڑ لوگ 1 روپیہ مجھے دے دیں گے تو میرے پاس کتنا ہو جائے گا؟ 20 کروڑ. میں ایک اسکول کھول سکتا ہوں, میں ایک اسکول کھول سکتا ہوں اور APJ عبد الکلام جیسا بھارت میزائل مین بھارت کو دے سکتا ہوں, ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ میزائل مین ڈاکٹر APJ عبد الکلام صدر جمہوریہ, پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں. کہاں سے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ سب مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے میرے بھائی. آج کیوں نہیں نکل رہے؟ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اپنا مال بچائیے, اپنا خون لگائیے, اپنا پیسہ لگائیے, اس کی برکت آپ دیکھیے. خرچ کرنا سیکھیے. شادی بیاہ میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں دینا سیکھیے. اللہ کیسے راستے کھولتے ہیں. بس اخیر میں آ گیا, وہ آیت پڑھ کے آپ سے رخصت ہوں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92. تم نیکی نہیں پا سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. تو کبھی ویسا بھی خرچ کیجیے جیب خالی ہو کے چلی گئی, پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کیسے راستے نکالتا ہے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنی گئی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی, آپ لوگوں کا شکریہ. مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ. ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے, امام صاحب کے ساتھ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان لوگوں سے کام لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر بھی خلوص پیدا کرے اور جو موقع اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, گرمی بھی ہے, اے اللہ جہنم کی گرمی, وہاں کی گرمی سب سے ہم کو بچا لے, جنت میں داخل کر دے. جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. آمین. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. امام صاحب آپ سے کچھ ریکویسٹ کریں گے, میں نے اپنا نام لکھا لیا ہے. اللہ سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے. اللہ ہماری یہ مسجد ہے, جو بھی کام باقی ہے اللہ تیرا گھر ہے, کسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی حصہ دے دے اور اپنے گھر کو تو اللہ پورا کرا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.